رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. جسٹس شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کا جو فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ جو ساتھی ججز کے بارے میں خصوصاً جو نوٹ دیا گیا ہے فیصلے میں، اکثریتی فیصلے میں، کیا ایسا ماضی میں آپ نے کبھی کیا یا ہوتا دیکھا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ ایک ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں، اور ریویو پٹیشن بھی اس پوائنٹ پر جو کہ صاف ظاہر ہو یا کوئی خاص قانونی غلطی ہو گئی ہو کورٹ سے، تو اس صورت میں پھر ریویو پٹیشن اگر سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے پھر وہ اس کو ہیئرنگ کرتی ہے، اور ہیئرنگ کرنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ججمنٹ مینٹین کرے یا اس کو ختم کر دے. یہ طریقہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. ابھی تک جو تھا انتظار تھا یہ ڈیٹیل ججمنٹ کا، کیونکہ ریویو پٹیشن اس وقت تک نہیں سنی جاتی جب تک کہ ڈیٹیل ججمنٹ نہ ہو. تو ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی. 3 ریویو پٹیشن سامنے ہیں ان کے، چیف الیکشن کمشنر کی، پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی. 3 پٹیشن سامنے ہیں ان کے پاس. اور بھی بہت سے کوشچن جو آگے پیچھے پوچھتے رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر. ابھی 2 ججز کی جو ججمنٹ آ گئی ہے وہ بھی سامنے موجود ہے، اس کے متعلق آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں ایسی. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اب ریویو پٹیشن کیونکہ سامنے ہے سپریم کورٹ کے، تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب وہ فوراً یہ لگا دے. یہ ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ جا کر کے اس کو فوراً لگوا دیں. کل لگ جانی چاہیے. اور پوری جو ججز کی بینچ جس نے سنی تھی وہی سنے گی اس کو ریویو پٹیشن کو، اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے تاکہ ریویو پٹیشن سنی جا سکے. اگر تو یہ ہو جاتا ہے اور یہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے پھر تو ریویو پٹیشن سنی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن اگر یہ سسپینڈ نہیں ہوتی ججمنٹ تو بڑا سخت قسم کا قانونی بحران ہوگا، ان دا سینس یہ سب چیزیں رک جائیں گی اور جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اس پہ عمل درآمد لازمی ہو جائے گا. اور اگر نہیں کرے گا چیف الیکشن کمیشن یا گورنمنٹ نہیں کرے گی تو جو اس سے عمل درآمد نہیں کرے گا اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ پہ سپریم کورٹ بلا سکتی ہے. اچھا جسٹس شائق عثمانی صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا کہ ایک الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ بھی آ گیا ہے جس نے تقریباً نیوٹرلائز کر دیا ہے اس فیصلے کو. اب کیا پریویل کرے گا؟ پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا جانے والا قانون یا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ ساتھ ہی ہم اب سے کچھ دیر پہلے احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا جب 2 ججز کی رائے پر یا ان کے اختلافی فیصلے پر نوٹ لکھا گیا ہے تو حکومتی قانون پر کے حوالے سے بھی وضاحت دے دیتے. نہیں، وہ انہوں نے 2 ججز کے متعلق کہہ دیا ہے، لیکن بصورت ان سب چیزوں کے ہونے کی وجہ سے ریویو پٹیشن جو ہے وہ یقیناً سپریم کورٹ سنے گی. ورنہ سپریم کورٹ کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن سنے یا نہ سنے. وہ چاہے تو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر سکتی ہے ریویو پٹیشن کو، لیکن چونکہ اتنی چیزیں ہو گئی ہیں یہاں پر تو یقیناً وہ سنے گی سپریم کورٹ اور پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کو مینٹین کرے اس ججمنٹ کو جو آج اناؤنس ہوئی یا اس کو ڈسمس کر دے. تو اب یہ اگر نہیں وہ سسپینڈ کرتی ججمنٹ کو تو اس صورت میں ان کو الیکشن کمشنر صاحب کو ضرور اس کو ماننا پڑے گا اور عمل درآمد کرنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے بار بار یہ بات رکھی گئی کہ وہ کچھ بھی دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو مانگا بھی نہیں گیا تھا، یعنی کہ جو کاؤنسل کی جانب سے ایون ان کے وکیلوں کی جانب سے نہیں مانگا گیا تھا تحریک انصاف کو نشستیں دینے پر، اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ایسا کیا جا رہا ہے. دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے ڈسکریشنری ہوتی ہے، یعنی سپریم کورٹ چاہے تو اس کو ایکسیپٹ کرے چاہے نہ ایکسیپٹ کرے. اب یہ پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پٹیشن انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، وہ پارٹی نہیں تھے تحریک انصاف، یہ سب پوائنٹ اچھے ہیں. اس کے بیسس پر ریویو پٹیشن نہیں سر، یہ فیصلے میں لکھا ہے عدالت نے. آج انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم سے مانگا نہیں گیا تھا، کاؤنسل نے جو مانگا نہیں تھا ہم نے وہ بھی دیا ہے اور یہ اعتراض ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے انتخاب کرنے کا اپنے نمائندے کا اسے ہم نے تسلیم کیا ہے. جی تو لیکن یہ تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ پوائنٹ ایسا ہے جس پہ کہ ریویو پٹیشن ایکسیپٹ ہو سکتی ہے، ورنہ ریویو پٹیشن ڈسکریشنری ہے، اگر چاہے سپریم کورٹ ریجیکٹ کر دے. لیکن وہ ڈسکریشنری ہے تو چونکہ یہ پوائنٹ نکالا ہے انہوں نے، یہ پوائنٹ یقیناً اچھا پوائنٹ ہے، اس بیسس پر ریویو پٹیشن کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے. اچھا جج صاحب یہ بتائیے گا کہ قانون سازی ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پریویل کیا کرے گا؟
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वरना सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। लेकिन ट्राइकोटमी ऑफ पावर ये कहती है कि हर आदमी अपना काम करेगा और दूसरे के दायरे इख्तियार में मुदाखलत करेगा, तो आपको लगता है कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है? मैं सिर्फ समझने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, यही तो मैं आपसे बता रहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी तौर तरीके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई कानूनी कमी रह गई है या कोई गलती हो गई है तो आप रिव्यू पिटीशन में चले जाएं। रिव्यू पिटीशन में फिर आप प्रूव कर दें और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाते रिव्यू पिटीशन में तो उस सूरत में फिर वो लागू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए तो सारा निजाम आपका धर्म भरम हो जाएगा। अच्छा, अब एक दफा फिर अपने सवाल को दोहराता हूँ। जज साहब ये बताइएगा कि क्या माजी में कोई ऐसा फैसला आपने देखा इतनी मायूस कुन और परेशान कुन और तशवीशनाक किस्म की राय साथी जजेस के बारे में दी गई हो फैसले में? नहीं, मेरे ख्याल में कोई फैसला में कोई परेशान कुन चीज तो नहीं है। इसमें टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं और टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं जिनके बेसिस पर कि रिव्यू पिटीशन मेरे ख्याल में इनकी शायद मान भी ली जाए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो लाजमी है उस प्रोसेस से जाना। जब तक कि उस प्रोसेस से नहीं जाएंगे तब तक के ये जजमेंट फाइनल। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, माहिर कानून, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। आज 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस में। मुख्तसर फैसला 12 जुलाई को सुनाया गया। तफसीली फैसला 23 सितंबर 2024 को तकरीबन 70-71 दिनों बाद सुनाया।